جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال سخت سیاہ تھے اور اس پر سفر کے آثار دکھائی دیتے نہ تھے. ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہ تھا. وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے. مختصراً طویل حدیث ہے، جیسا کہ کل بھی حدیث کا ٹکڑا میں پڑھا تھا اور اس میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں مسلم شریف کی روایت میں سلام کا ذکر نہیں ہے، جبکہ دوسری روایت میں ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں یہ مذکور ہے کہ جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا. تو ادب یہ معلوم ہوا علم کے آداب میں سے جب کوئی دینی محفل چلتی رہے تو حاضر ہونے والا ایسا سلام کریں کہ ڈسٹرب نہ ہو. سلام کر سکتے ہیں، کلاس چل رہی ہے، گفتگو کی دروس چل رہے ہیں تو سلام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھنا، نیچے ساتھ میں بیٹھنا، اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے متواضع تھے. تکبر آپ کے اندر نہیں تھا، آپ کا لیول کہاں تھا. اس کے باوجود بھی آپ اپنے غریب صحابہ کے ساتھ بھی اور مالدار صحابہ کے ساتھ بھی ایک ہی انداز سے رہتے تھے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کتنے شفیق تھے، کتنے رحم دل تھے. اسی طرح سے یہ چیز بھی میں نے ذکر کی تھی کل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے بیٹھنا، تو صحابہ اکرام کیا ہے طلب کیے تھے کہ اللہ کے رسول آپ نیچے بیٹھتے ہیں، کیوں نہ ہم آپ کے لیے اونچی جگہ بنا دیں، کیونکہ جب کوئی اجنبی آتا ہے تو آپ کو پہچان نہیں پاتا کہ محمد کون ہے. تو لہٰذا جب اونچی جگہ میں بیٹھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ محمد کون ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی کا چبوترا بنائے. اس بات کی دلیل ہے کہ جب درس دے رہے ہیں، جمعہ کے خطبے میں منبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو امام یا پھر درس دینے والا ایسی جگہ پر ہو جس سے تمام سامعین کو، تمام حاضرین کو دکھائی دے، کیونکہ علم ایکسیپٹ جو کیا جاتا ہے، اخذ جو کیا جاتا ہے، اس کے کئی اعضاء ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، دماغ وغیرہ ہے. یہ بھی چیز میں نے بتائی تھی. اور یہ بھی بتایا تھا کہ فرشتے کا انسانی شکل میں دھارنا یہ ثابت ہے، یعنی فرشتہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے، اپنی اجازت سے نہیں بلکہ اللہ کی اجازت سے. اور حضرت جبریل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو اصلی شکل میں دیکھا، جس کا ذکر یہ ہے کہ 600 پر تھے ان کے. کتنے؟ 600 پروں کا ذکر ہے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل کو دیکھا تھا ان کی اصلی شکل میں 7ویں آسمان پر، تو آپ کا پر پورے آسمانی آفاق سماوی، یعنی آسمان جو 7 آسمانوں کو پھیلے ہوئے تھے. یعنی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی مخلوق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بتانا مقصود ہے. چلیے اسی طرح آج کا جو ٹکڑا میں نے پڑھا، جبریل کا آنا، بیٹھنا، اس میں اور بھی علم کے کچھ آداب معلوم ہوتے ہیں. آپ اس چیز کو تھوڑا باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات یہ معلوم ہوئی اس میں کہ جبریل کا آنا، آپ کے رانوں کے برابر لیول میں قریب بیٹھنا، اس بات کی علامت ہے کہ امام سے یا درس دینے والے، علم کے ادب میں سے یہ ہے کہ ایک طالب علم کو چاہیے کہ قریب سے قریب ہو. علم جب لے رہے ہیں، درس میں جب بیٹھے ہیں، حدیث جب حاصل کر رہے ہیں، قریب سے قریب بیٹھیں. انشاءاللہ کل سے بیٹھ جائیں، تھوڑا قریب ہو جائیں سب لوگ. ابھی قریب ہو جائیں، حدیث پر عمل ہو جائے گا.
جب کسی کو پیٹ کا مسئلہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ حدیث سنے ہیں صحابہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ فوری طور پر جو بھی چیز سنتے تو فوری طور پر لبیک عمل کرتے تھے۔ تو قریب ہو جائے، یہ انداز سب سے پیارا انداز ہے، نرالا انداز ہے، اور یہ علم کے آداب کا انداز ہے۔ تو حضرت جبریل کا قریب بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ درس دینے والے کے قریب بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ روایتیں ایسی ہیں جس میں جمعہ میں امام کے قریب بیٹھنے کی فضیلت وارد ہو گئی ہے۔ وہ آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، ایک طویل حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن صبح اٹھتا ہے، جلدی کرتا ہے اور اپنی اہلیہ کو بھی جلدی کراتا ہے، پھر غسل کرتا ہے، غسل جنابت کا غسل کرتا ہے، پھر جو ہے خوشبو وغیرہ مل کر کے پیدل مسجد آتا ہے اور امام کا قریب بیٹھتا ہے۔ ذکر کیا ہے اس میں، امام کے قریب بیٹھتا ہے اور خطبے کو غور سے سنتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ہر قدم پر اللہ رب العزت نیکیاں لکھے ہیں، اور دیگر فضیلتیں بھی دیگر روایتوں میں ہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو بہرحال قریب بیٹھنا امام کے یا درس دینے والوں کے یہ علم کے آداب میں سے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دونوں زانوں ہو کر کے بیٹھنا، میں جیسے بیٹھا ہوں اکثر لوگ آپ میں کیا بیٹھے ہیں، دونوں زانوں ہو کر کے بیٹھنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ علم کے آداب میں یہ ہے کہ دونوں زانوں ہو کر کے بیٹھے ہیں۔ ہاں اگر طبیعت کا مسئلہ ہے، بیٹھنے میں تکلیف ہے تو بات الگ ہے، مگر دونوں زانوں ہو کر کے بیٹھنا یہ بھی علم کے آداب میں سے ہے۔ یہاں پر تیسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت جبریل جب بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے، تو جبریل نے اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھا یا پھر اپنے ہی رانوں پر رکھا؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، علماء میں اختلاف ہے اس میں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل اپنے ہی رانوں پر ہاتھ رکھے تھے، جبکہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ اب انہوں نے دلیل سے بھی ثابت کیا ہے، روایت سے ثابت کیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ثم وضع يده على ركبتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر، رانوں پر رکھا۔ ٹھیک ہے، روایت سے کیا معلوم ہوا کہ جبریل کیسے بیٹھے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر ہاتھ رکھے۔ سوال یہ ہے، تو کیا ہم جو علم دے رہے ہیں ان کے رانوں پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھیں گے؟ سوال ہے، کیا بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے؟ اب ہاتھ رکھیں گے تو کون کون رکھیں گے؟ تو بہرحال اس کا جواب ہے نہیں۔ جبریل نے کیوں رکھا؟ کیونکہ جبریل جس انداز سے، اس میں جو انداز جو بتایا گیا ہے، سفید لباس میں تھے، بال کالے تھے، سفر کے آثار نہیں تھے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کون ہے یہ۔ اب جبریل کے سوالات دیکھیے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ جبریل اگر آتے نارمل بیٹھتے، علماء لکھتے ہیں یہ بات، نارمل بیٹھتے تو سب لوگوں کی توجہ کہ یہ آدمی کون ہے اس کی طرف جاتی تھی۔ جو سوالات ہیں، جو اصل امپورٹنٹ جبریل جو دینا چاہ رہے تھے، وہ امپورٹنٹ کے بجائے توجہ کہاں ہوتی تھی؟ جبریل کی طرف ہوتی تھی۔ جبریل کا یہ انداز آنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر ہاتھ رکھنا، تاکہ جو ہے اعرابی سمجھے لوگ، اعرابی یعنی بدو، گاؤں کے صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، انداز یہ الگ ہوتا۔ اب حدیث میں بھی ایسا ہی ہے کہ جبریل جب آئے تو لوگوں کی گردنیں چھلانگتے ہوئے مجلس میں سیدھے آ کے بیٹھ گئے، جبکہ کیا ہے مجلس کے آداب کیا ہیں؟ جہاں جگہ ہو وہاں پیچھے بیٹھنا چاہیے۔ تو اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہی آتے تھے، گاؤں کے ہوتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے علم سیکھتے ہوئے، سیدھے چھلانگ مار کر کے سیدھے ڈائریکٹ آ کے سامنے بیٹھ گئے، مجھے یہ بتاؤ، بات چل رہی ہے، کنٹینیو بات کو کاٹ کر کے ڈائریکٹ درمیان میں ایسے بولیے مولوی صاحب، ایسا جس طرح پوچھتے ہیں تو ویسے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو کہتے تھے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، جبریل نے یہاں پر یا محمد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اعرابی کا انداز یہی ہوتا تھا، یا محمد کہتے تھے، یا محمد ڈائریکٹ نام لے کر کے بلاتے تھے، یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے، یا محمد، تاکہ اب اس کو کہتے ہیں عربی ہماری شریعت میں توریہ۔ توریہ کیا ہے؟ کسی جو امپورٹنٹ چیز نہیں ہے اس کو چھپا کر کے، تاکہ جو اصل مقصد ہے وہ زائل نہ ہو جائے، وہ ختم نہ ہو جائے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ یہ علم، یہ امپورٹنٹ کوسچنز تھے،
یہ بتانا مقصود تھا، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر ہاتھ رکھا۔ یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، کل آگے اور تفصیلات ہیں انشاءاللہ العزیز آگے کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم سیکھنے کا حریص بنائیں اور علم پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔